السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ ہم پر بہت مہربان ہیں، اور اس کی مہربانی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو بہت زیادہ مہیا فرمایا ہے۔ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ عطا فرمائی گئی ہے، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم ہی دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، یہ قانون دنیاوی چیزوں میں بھی ہے اور آخرت کی چیزوں میں بھی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں یہ قانون اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر ہم چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، تو اللہ جل شانہ نے ہوا کو بہت عام فرما دیا۔ اس پر کسی کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص اس کو کسی جگہ سے نکالنا بھی چاہے تو اس کو نکالنا مشکل ہے، اس کا لانا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ پانی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اس وقت اوپر سے پانی برس رہا ہے، کتنا برس رہا ہے کوئی حد و حساب نہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے علاقے پر برس رہا ہے۔ اگر خشکی اور پانی کا موازنہ کیا جائے تو خشکی کی مقدار کم ہے اور پانی کی مقدار بہت زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے سلسلے سے بنایا ہے جو سمندر سے پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، بادل بن کر چھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر برس پڑتا ہے۔ پھر ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بہتے بہتے پھر سمندروں میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ درختوں کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں۔ درخت جس چیز کو کھاتی ہے وہ ہمارا فضلہ ہے، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ درختوں کا فضلہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے درختوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہمیں درختوں کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ اس کے بعد غلے کا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں تو غلہ باقی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، جیسے چاول، گندم، مکئی اور دوسری چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اللہ پاک وافر مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں غلہ پیدا فرماتے ہیں۔ لہذا مہنگا ضرور ہے، لیکن باقی چیزوں کے مقابلے میں سستا ہے۔ اگر باقی چیزوں کی طرح یہ بھی مہنگا ہوتا تو شاید لوگ بھوکے مر جاتے۔ الغرض جس طرح اللہ پاک نے جسمانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے، اس طرح روحانی نظام کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو بھی بہت عام فرما دیا۔ اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنی ضروری چیز ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ سے لگا لیں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے ہیں اس کی مثال زندے اور مردے کی سی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے، اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں،
تو فرمایا کہ عقلمند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہوں، اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، پس ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و مہربانی ہو اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو میرے دوستو، عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرنا اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے کہ ذکر کی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کریں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے۔ خود اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب اس آیت کریمہ پر کسی کو اشکال نہیں۔ ایک تو اس حدیث شریف کی روشنی میں تشریح کی گئی کہ اللہ پاک وہاں فرشتوں کی مجلس میں یاد فرماتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ یہ ایک تشریح ہے کہ اللہ پاک کا یاد کرنا اور یاد رکھنا یہ ہے کہ اس کو مخلوق سے یاد کروا دیتے ہیں۔ یہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو نہیں بھولتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ ان کو بھول گئے ہیں؟ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہیں ان کو لوگ بھولے نہیں، اللہ جل شانہ ان کو یاد رکھواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ خیر کا خزانہ ہے اور ہر طرح کے خیر کا خزانہ ہے۔ اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کیا کرو۔ یہ جنت کے درخت ہے، سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے درخت لگتا ہے۔ یعنی ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، اب جن کو مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ شاکر ہے، اللہ پاک نے اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا فرما دی ہے، تو بیٹھتے ہی اس نے کما لیا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ، وہی پانی پینا اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئی، اس کے لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ ہر حال میں مسلمان کی جیت ہی جیت ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی یا تکلیف بھی نہیں،
لیکن آپ کو یہ ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں، اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ تو استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ کما سکتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے دی ہے۔ یہ زندگی اللہ پاک نے آپ کو کمانے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر بھی تو کیجئے۔ قدر کرنے میں کام بنتا ہے۔ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ جو باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں یہ معلومات کی حد تک نہیں ہے، یہ معلومات تک کے لیے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوں گی۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وقت پر ذکر کیوں یاد نہیں رہتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ ناشکری کے کلمات کیوں نکلتے ہیں؟ موقع پر انسان سے لایانی گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ وقت پر انسان کو ذکر کیوں یاد نہیں آتا؟ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دل بیمار ہے۔ بیمار دل میں خدا کہاں آتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو ایک اور محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں۔ ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے، اس پر دوام آ جائے، پابندی آ جائے، اس کے اندر ایک اخلاص آ جائے اور پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ ایک دفعہ میں ایک عالم صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے اور الحمدللہ ساری باتیں دین کی متعلق تھی۔ اچانک حضرت نے تسبیح نکالی اور فرمایا بہت باتیں کی، چلو اب کچھ کام کر لیتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیں، یہ کتنا پیارا کلمہ ہے۔ فرمایا بہت باتیں کی، چلو تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں۔ آج ذکر کرنے والوں کو لوگ کام کرنے والا سمجھتے ہیں۔ صاف بات کرتا ہوں، نہیں، لوگ ان کو کام کرنے والا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ تو فرما رہے تھے کہ بہت باتیں کی، چلو اب کچھ کام کر لیں گے۔ تو اس کو کام سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی کام کی بات اور کیا ہوگی کہ اللہ جل شانہ کے ہاں آپ یاد ہو رہے ہیں۔ ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، کمپنیوں میں ملازمت کرتے ہیں اور آفسوں میں کام کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کے کتاب میں ایک اچھے انسان ثابت ہو۔ آدمی کیا کچھ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خوشی آمدی اور کیا کیا طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، آگے پیچھے یہ وہ اور سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ACR ان کے پاس ہے، میری پروموشن ان کے ہاتھ میں ہے، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ تو ایک مختصر سا کلمہ اللہ پاک نے ہمیں عنایت کیا ہے، فرمایا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ اس امت کو دیا ہے، وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو توقعات ہم نے اپنے مالک سے لگائی رکھی ہے، بس اس کلمے کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہی ہے کہ انسان ڈر سے گڈ بکس میں آنا چاہتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، یا اس وجہ سے آتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دو باتیں ہی ہو سکتی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نقصان سے بچانے والی طاقت بھی اللہ ہے اور خیر دینے والی طاقت بھی اللہ کی ہے۔ وہی اونچی شان اور اونچی عظمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ یقین آ جائے اور یہ بات بیٹھ جائے تب ہم اس کو کام سمجھیں گے، کیونکہ یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ پروموشن تو سال میں ایک دفعہ لکھا جاتا ہے، یہاں تو روزانہ رپورٹ بن رہی ہے، یہاں تو روزانہ ایسی رپورٹ بنتی ہے جس میں ذرا بھر بھی ایک لفظ کا بھی تغافل نہیں ہوتا۔ جو آپ نے کیا، جو آپ بولے، وہ سب نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ آپ کی سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں یہ تلف نہیں ہو سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا، جہاں اس کو آگ
آگ نہیں لگ سکتی۔ یہ محفوظ ہوتا ہے، اتنا محفوظ ہوتا ہے کہ جس وقت میزان پر اعمال تولے جائیں گے تو لوگوں کو یہ اعمال نامے دے دیا جائے گا کہ پڑھ، آپ کا پڑھنا خود ہی کفایت کرے گا، آپ خود اس کو پڑھ لیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جب اپنے اعمال نامے کو انسان دیکھے گا تو چیخ اٹھے گا کہ یا اللہ، اس میں نہ کوئی چھوٹا عمل باقی ہے نہ کوئی بڑا عمل باقی ہے، ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہے۔ جو میں نے اتھاہ گہرائیوں میں کی تھی وہ بھی موجود ہے، جو میں نے لوگوں کے سامنے کی ہیں وہ بھی موجود ہے، جو بڑے کام کیے تھے وہ بھی موجود ہے، جو چھوٹے کام کیے تھے وہ بھی موجود ہے۔ تو سب کا سب ریکارڈ موجود ہے، اس کو کوئی تلف نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک بات ہے، جس نے ریکارڈ بنایا ہے وہ اس کو تلف کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کا غلط ریکارڈ بنا ہے تو وہ تلف کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہیں، اور وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ توبہ کے ساتھ تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے ختم؟ ایسی ختم جیسے کسی نے کیا ہی نہ ہو۔ اعمال نامے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کسی نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ یہ چیز آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اب دیکھ لیں کہ سوائے شیطان کے اور کون سی چیز ہے جو ہمیں استغفار سے روکتی ہے، جو ہمیں توبہ سے روکتی ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے اور معافی مانگنے سے آپ کی گزشتہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ آخر کیوں؟ عقل اس بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے گناہ معاف نہ ہوں؟ طریقہ موجود ہے۔ وعدہ کرنے والا سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، نہایت مہربان اور نہایت سخی، ہمارے مانگنے سے زیادہ عطا کرنے والا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن ہماری نظر اس طرف نہیں جا رہی۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جس وقت توبہ کا حکم آ گیا تو ایک شیطان اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں صبح سے شام تک لوگوں سے غلطیاں کراتا ہوں اور آخر میں یہ توبہ کر کے سب کچھ معاف کروا لیتے ہیں۔ تو دوسرے شیطان نے کہا، کوئی پرواہ نہ کرو، ہم ان سے ایسی غلطیاں کرائیں گے جس کو یہ گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، تو پھر توبہ کون کرے گا؟ کیا ایسی صورتحال آج کل نہیں ہے؟ اگر ہم کسی کو اس کی غلطی پر، مثلا اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس میں میری اور آپ کی بات نہیں چلتی، یہ تو خدا کا حکم ہے۔ گناہوں میں دیکھ لو، کبائر گناہ میں یہ لکھا ہوا ہے، امام غزالی کی کتاب میں ہے اور بہت سارے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے۔ اس میں جو کبیرہ گناہوں کی تفصیل ہے، اس میں لکھا ہے کہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے پاجامہ نیچے ہونا گناہ کبیرہ ہے اور عورتوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ عورتوں کا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر جا رہا ہے اور مردوں کا پائجامہ نیچے آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں انسان کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ ٹخنوں سے پائجامہ اونچا کر لے تو وہ آگے سے جواب دے گا، تمہیں کیا ہے، چلیے جی، بڑی غلطی ہو گئی، آپ سے بات کی، معافی چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ آدمی اس بات پر ایسے جذباتی ہو جاتا ہے جیسے ہم نے اس پر کوئی تلوار چلائی ہو۔ آپ بتائیں، ایسا شخص اس چیز سے توبہ کرے گا؟ نہیں کرے گا، ورنہ حکم بالکل واضح ہے، توبہ کرے گا تو سب کچھ معاف۔ لیکن توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو اس کو غلطی ہی نہیں سمجھ رہا، الٹا آپ کو دلائل دینا شروع کر دے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ جس طرح ہماری جسم کی نشو و نما کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے کھانے پینے کی چیزیں درکار ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر ایک اور مادہ ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں روحانی تقویت ملتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے اندر جو روح ہے اس کی بھی غذا ہے، اس کی غذا سب سے زیادہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور ہمارے نیک اعمال ہے جس کو ہم کرتے ہیں۔
ہم اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے اچھی سے اچھی غذا درکار کرتے ہیں، اسے مہیا کرتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک اور مادہ ہے، وہ روح ہے، جس کو ہم بھلا دیتے ہیں، سرے سے بھلا دیتے ہیں، اس کی غذا کی ذرا بھی فکر نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر رہنے والے مادہ روح کی بھی غذا مہیا کریں، ذکر اللہ کرے، ثواب کرے اور کار خیر کرے، کہ جس کے ذریعے سے ہماری روح کو تقویت ملے۔ جب روح کے اندر تقویت ملے گی تو اعمال کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہونا شروع ہوں گے، ہر عمل پر ہمیں ایک خوشی ملے گی اور برائی ہونے پر شرمندگی محسوس ہونے لگے گی۔ یہ اس وقت ہوگی جب ہماری روح کو قوت حاصل ہوگی، جب ہمارے روح کے اندر ایک طاقت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اوپر اعمال مرتب ہونا شروع ہوں گے۔ یہ ماہ مبارک حقیقت میں ایک ایسے لمحات ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو ہر اعتبار سے راضی کر سکتے ہیں اور اپنی جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے تقویت اور طاقت فراہم کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہر لمحہ ہر ساعت اللہ کو یاد کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کے نام سے کریں گے۔ اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہوئے کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا ہمیں بتائی ہے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنیں، اور اگر دعا یاد نہیں آتی ہے تو ہمارے لیے یہ آسان سا نسخہ ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اللہ کو یاد کرنے والے بنیں۔ اللہ کا قانون ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو ہم تمہیں یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد کریں گے۔ جب اللہ ہمیں یاد کریں گے تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمارے لیے کیوں کرنا ہوگی؟ تو میرے دوستو، یہ ماہ مبارک حقیقت میں تربیت کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے ذریعے سے ہم آنے والی زندگیوں کی بھلائی اور آنے والی زندگی کی سرخ روئی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے یہ مہینہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، ہم کثرت سے استغفار کرنے والے بنیں گے تو میرے دوستو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے والے بنیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ 3 چیزوں کا عمل اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ سب سے کلمہ طیبہ کا ورد ہے کہ ہم کم سے کم 500 مرتبہ اس کا اہتمام کرنے والے بنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جس کے فیصلوں سے ساری دنیا چلنے والی ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں، اتنے احسانات ہیں نہ ہم ان کو گن سکتے ہیں نہ شمار میں لا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بنیں۔ اور تیسرا، روز مرہ کی زندگیوں میں ہم سے بہت ساری لغزشیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے تدارک کے لیے استغفار کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ بخشائے ہونے کے آپ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم گناہوں کے مجسم ہر وقت اللہ کو یاد کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے والے بنیں اور کثرت سے استغفار کرنے والے بنیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔